وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى دافع البلاء والوباء عالم الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وخلفائه وصحابه وأزواجه وإطرته وبناته وأوليائه وعلماء أهل سنته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. بگرداب افتادہ کشتی مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی. قطب عالم شیخ کامل چارہ بیچارگاں حضرت شاہ اسماعیل غوث الورا کے واسطے. حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت جل شانہ عمن والہ اعظم شانہ واتم برہانہ کا لامحدود شکر ہے جس کے خصوصی فضل و احسان سے ہم اس کی پاک بارگاہ عالیہ میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ جل شانہ اسی طرح اسلام والی سلامتی ایمان والی موت عطا فرمائے. مالک کائنات جل وعلا کے خصوصی فضل و احسان سے ہم نے سابقہ جمعۃ المبارک کو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز امام عادل خلیفہ عادل ان کے حوالے سے مختصر سی باتیں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی تھی. آج مختصر سے وقت میں چونکہ یہ شوال المکرم کا مہینہ ہے اور 10 شوال المکرم کو اسلام کی اور کفر کی دوسری بڑی جنگ، دوسرا بڑا معرکہ احد کے دامن میں بدر کے بعد واقع ہوا 10 شوال 3 ہجری کو، اور اس میں مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا. لیکن یہ بات ذہن نشین رہے، جنگ ہارے نہیں تھے مسلمان. ہارنا تو تب ہوتا کہ اگر مکے کے کافر آئے تھے مدینے پہ قبضہ کر کے جاتے.
دوڑے وہی تھے، بھاگے وہی تھے، لیکن ظاہری طور پہ مسلمانوں کو جو نقصان اٹھانا پڑا اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم عدولی ہو گئی، اور اللہ نے کائنات والوں کو بتا دیا اگر میرے نبی کے یار، میرے نبی کے صحابہ جو کائنات میں افضل ترین جماعت ہے، اگر نبی کے کسی امر میں، نبی کے کسی حکم میں پسو پیش کرتے ہیں تو اللہ دنیا میں ان کو بھی دکھاتا ہے کہ بات ساری میرے نبی کی ہے، جی بات ساری میری حضور کی ہے۔ اگر کائنات میں افضل ترین جماعت صحابہ کی، اگر ان میں سے ایک گروہ، سارے نہیں، ان میں سے چند لوگوں کی لا علمی کی وجہ سے، وہ جان بوجھ کے وہ بھی نہیں، تھوڑی سی لغزش ہو گئی تو اللہ رب العزت جل شانہ نے یہ دکھایا کہ مسلمانوں کو کتنا سخت نقصان اٹھانا پڑا، اور بتا دیا میرے یار کے حکم ماننے میں عافیت ہے، حضور کی اطاعت فرما برداری تابع داری میں ہی عافیت ہے۔ اور دوسرا، یہ واقعہ احد بیان کرنا مقصود نہیں، آج ہم یہ بیان کریں گے، بتائیں گے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی ایمان کا اول حصہ ہے۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات یہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، اور اسی لیے میں نے ایک آیت طیبہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ قرآن عزیز نے ہمیں اس بات کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی ہے، فرمایا کہ تم کامیاب اسی وقت ہو سکتے ہو جب تم ایمان والے ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب آؤ گے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اب مومن کا معیار، یہ چند ایک باتیں ابتداً غور سے سنیں گے تو سمجھ آئے گی۔ ایمان کا معیار نماز نہیں، ایمان کا معیار روزے نہیں، ایمان کا معیار حج نہیں، ایمان کا معیار صدقات و خیرات نہیں، ایمان کا معیار دیگر عبادات اور حسنات نہیں۔ بھئی ایمان کا معیار اللہ نے جو فرمایا کہ مومن ہو اور وہ غالب آئیں گے، مومن ہو اور وہ غالب آئیں گے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ نمازی ہو اور وہ مومن بھی ہو، بڑی قابل غور بات ہے۔ حاجی ہو اور وہ مومن بھی ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو اور وہ مومن بھی ہو۔ یہ بات سمجھنے کے لیے اگر میں آپ کو کہوں کہ اگر آپ مومن ہیں تو آپ روزے بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، استطاعت کے مطابق صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، جو صاحب حیثیت ہے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھا جائے اسلام میں نماز ہے، نماز میں اسلام نہیں ہے۔ ایسے ہی اسلام میں حج ہے، حج میں اسلام نہیں۔ یہ ساری عبادات جو ہیں یہ علامات ہیں، ایمان کا حصہ ضرور ہیں، لیکن ان کی وجہ سے بندہ مومن نہیں ہوتا۔ اگر مومن ہونا ہوتا نا تو مدینے کے ابتدائی دور میں بڑے منافق تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی مسجد نبی شریف میں پڑھتے تھے، حلقہ ذکر میں بھی بیٹھتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آمَنَّا، کہ لوگوں میں سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، فرمایا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ تو مومن ہی نہیں ہیں۔ تو نماز پڑھنے کے باوجود وہ ایمان والے نہیں ہیں، زکوٰۃ دینے کے باوجود وہ ایمان والے نہیں ہیں، حضور کی صحبت سنگت اختیار کرنے کے باوجود وہ مومن نہیں ہیں۔ تو مومن کب ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ مومن بننے کے لیے تمہیں میرے نبی کے صحابہ کو دیکھنا پڑے گا، ان کے معیار کو دیکھنا پڑے گا اور سیکھنا پڑے گا کہ کیسے وہ ایمان والے تھے، کیسے وہ مومن تھے۔ اگر ان کے ایمان کو دیکھ کے
اپنے ایمان کو پرکھا جائے ان کے ایمان کے مطابق، تو اگر فرق آئے تو سمجھ کہ مومن نہیں، اگر ان کے مطابق تیرا ایمان ہو تو سمجھ پھر تو مومن ہے۔ اور کسی بزرگ نے فرمایا کہ بڑا سوکھا طریقہ ہے اس بات کو جاننے کے لیے میں کتنا مومن ہوں۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے، یہ بڑا آسان طریقہ ہے یہ بات جاننے کے لیے کہ میں کتنا مومن ہوں۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ جب مدینے والے کی بات ہو تو کتنی کھچ پڑتی ہے تجھے جی، جب مدینے کی بات ہو، مدینے والے کا ذکر ہو تو تیرا دل کتنا ادھر کھچا کھچا جاتا ہے۔ تو اب تو اندازہ لگا لے کتنی ادھر تڑپ ہے، کتنی طلب ہے، اور جتنا زیادہ طلب اور یقین اور ایمان ہوگا تو سمجھ پھر اتنا ہی پکا مومن ہے۔ نمازوں کی وجہ سے ایمان مومن نہیں بندہ بن سکتا، یہ نہیں کہہ سکتے میں نمازی ہوں اور میں مومن ہوں۔ وہ منافق بھی تھے لیکن مومن نہیں تھے، وہ نماز بھی پڑھتے تھے لیکن مومن نہیں تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ معیار بتا دیا، بڑی قابل غور بات ہے۔ فرمایا معیار دیکھنا ہے ایمان والوں کا، مومنین کا معیار دیکھنا ہے تو میرے نبی کے صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ لو۔ اور 3 آیات طیبات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اسی حوالہ سے۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے ایمان لے کے آؤ، کیسے؟ جیسے میرے نبی کے یار ایمان لے کے آئے، نبی کے صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لے کے آؤ۔ اور آگے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایسے ایمان لے کے آئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جیسے بیوقوف ایمان لے کے آئے؟ تو اللہ نے اسی وقت جواب دیا میرے نبی کے صحابہ کو بیوقوف کہنے والے الا انہم هم السفہاء، یہ خود ہی بیوقوف ہیں، انہیں عقل نہیں۔ تو ایمان کو پرکھنے کے لیے صحابہ کے ایمانوں کو دیکھنا اللہ نے یہ جو ہے وہ واضح طور پہ بیان کر دیا۔ اب علماء فرماتے ہیں سفہاء اس کا معنی ہوتا ہے بے وقوف، چلا، کملا۔ تو یہ انہوں نے جملہ کیوں بولا؟ علماء کہتے ہیں اس لیے بولا کہ صحابہ کا ایمان دیوانگی والا تھا، دیوانہ وار ایمان تھا۔ وہ کیسا ایمان دیوانہ وار تھا؟ حدیث پاک پڑھیں تو صحابہ کا ایمان دیوانگی والا کیا تھا؟ حضور وضو کرتے ہیں تو وضو کا بچا ہوا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ ایمان کیا تھا؟ آقا علیہ السلام اپنا لعاب دہن شریف پھینکنے کا ارادہ فرماتے ہیں، صحابہ نیچے ہاتھ کر لیتے ہیں، مل کے اپنے چہروں پہ لگا لیتے ہیں۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہم ایسا ایمان لے کے آئے، یہ تو دیوانے ہیں، یہ تو مستانے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسا ہی تو ایمان چاہیے۔ کامل مومن ہی تب بنے گا بندہ جب ہر چیز سے بڑھ کر نبی سے محبت کرے۔ یہ معیار اللہ نے بتا دیا۔ کیا صحابہ اکرام کی اولاد نہیں تھی، مال نہیں تھا، مالدار؟ حضرت سیدنا عثمان غنی کتنے مالدار تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے تاجر مالدار تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کتنے بڑے مالدار تھے، لیکن جب یار نے اشارہ کیا تو مال بھی قربان، اولاد کو بھی نہیں دیکھا، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو بھی نہیں دیکھا، یہ ساری ثانوی حیثیت ہے، اور میں کملی والیا تیری پہلے محبت ہے۔ تو یہ ایمان، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ایسے ایمان لو۔ دوسرے مقام پہ سورۃ بقرہ پہ اللہ رب العزت جل شانہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایسے ایمان لے کے آؤ جیسے صحابہ ایمان لے کے آئے۔ یہ دوسرے مقام پہ اللہ نے دوسرے مقام پہ یہ واضح طور فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا، ان کے مثل ایمان لو جیسے صحابہ ایمان لے کے۔ تیسرے مقام پہ اللہ جل شانہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا کہ ان کا ایمان جو ہے وہ معیار ہے اکملیت کا، تو ایسے ایمان لے کے آؤ۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ پر ایمان اور ان جیسا ایمان۔ اور پھر گرامی قدر ہم کوئی کام کرتے ہیں نا، کوئی کام کرتے ہیں تو جو کام کرنا ہو تو اس کام کے کاریگر سے پہلے وہ کام سیکھا جاتا ہے۔ جی کوئی بندہ
عربی بولنا چاہتا ہے اور یہ تو نہیں ہو ریڑھی والے نو کہے جا کے مینوں عربی سکھا دے، تو اس کو تو نہیں پتہ عربی کا، عربی لینگویج سیکھنی ہے تو پھر اس بندے کے پاس جائے گا جسے اسم فعل خبر ان ساری چیزوں کا پتہ ہو، عربی لینگویج اور گرامر جانتا ہو۔ انگلش سیکھنی ہے تو پھر انگلش والے ماسٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ اللہ حاضر القیاس، جو کام کرنا ہے اس کام کے ماہر کے پاس جانا پڑے گا۔ تو گرامی قدر اللہ رب العزت نے یہ اصول بتا دیا، اگر ایمان سیکھنا ہے تو میرے نبی کے صحابہ کے پاس جانا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جی ایمان سیکھنا ہے تو حضور کے صحابہ سے، لیکن ہم ہر چیز سیکھتے ہیں، یہ لمحہ فکریہ ہے، ہم ہر چیز سیکھتے ہیں، ایمان نہیں سیکھتے، ایمان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ گرامی قدر ایمان کیسے سیکھا جاتا ہے؟ تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، غزوہ احد میں 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، ان 70 میں سے وہ میرے نبی کا محبوب چاچا بھی تھا جن کا نام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، اور جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ واحد میرے نبی کا چاچا اور صحابی ہے کہ جن کا آسمان پہ بھی نام لکھا ہے اسد اللہ و اسد رسول ہی، یہ اللہ کا بھی شعر ہے، رسول کا بھی شعر ہے۔ اسد اللہ و اسد رسول ہی، یہ اللہ کا اور رسول کا شعر ہے، یہ واحد حضرت امیر حمزہ کی شان ہے۔ تو کیسے ایمان کیسے سیکھا جائے؟ آپ کے ایمان لانے کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ آپ باوجود کہ ایمان نہیں لائے تھے پھر بھی اپنے بھتیجے نبی کریم علیہ السلام سے محبت بڑی کرتے تھے، بڑا پیار تھا، ایمان ابھی نہیں لائے تھے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے اتنے چاچے ہیں، ان سارے چاچاؤں میں مجھے سب سے محبت زیادہ امیر حمزہ سے ہے۔ اور محبت کا انداز بھی دیکھیں، 8 سال کے بعد وحشی بن حرب، جنہوں نے ایک غلام نے حضرت امیر حمزہ کو احد کے مقام پہ شہید کیا تھا، وہ بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ 8 سال کے بعد جب وحشی بن حرب آیا ملنے کے لیے، یار جس کا کلمہ پڑھا ہے زیارت تو کریں، جب سامنے آئے تو حضور رونے لگ پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وحشی تو نے کلمہ پڑھ لیا ٹھیک ہے، تو صحابی بن گیا ٹھیک ہے، میرے سامنے نہ آیا کر، چاچا یاد آ جاتا ہے مجھے۔ یہ اتنی محبت، 8 سال کا غم، آقا علیہ السلام کے ساتھ اتنی گہری محبت، باوجود کہ ایمان نہیں لائے تھے۔ آپ ایک دن شکار کر کے، یہ بڑے ماہر تھے شکار کے حضرت امیر حمزہ، جنگل میں آپ شکار کے لیے جاتے اور نشانہ خطا نہیں ہوتا تھا۔ آپ ایک دن تشریف لائے اور آپ کی لونڈی نے، بڑے خوش تھے، لونڈی نے کہا کیا ہوا آپ بڑے خوش ہیں؟ تو حضرت امیر حمزہ کہنے لگے میں نے آج بڑا اچھا شکار کیا ہے اس لیے خوش ہوں۔ لونڈی نے کہا تو خوش ہے، تیرا بھتیجا بڑا آج غم زدہ ہے، وہ غمگین ہے۔ کہا کیسے غمگین ہے؟ کہا عمر بن حشام یعنی تیرے بھائی ابو جہل نے تیرے بھتیجے کو چوٹ لگا دی ہے، سر زخمی کر دیا ہے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ تو ویسے ہی نیزہ اٹھایا اور کہا میں بھی آتا ہوں۔ حتیم کعبہ میں گئے، وہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا کفار کے جرمٹ میں، تو جا کے نیزہ مارا اس کے سر پہ، سر زخمی کر دیا، اور کہا کہ ہے کوئی کافروں میں سے میرے بھتیجے کے بارے میں اس طرح کی واہ یا حرکت کرنے والا، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے ابھی تک، لیکن زخمی کر کے آئے۔ اور آقا علیہ السلام صفا مربع جہاں آپ کی رہائش مبارک تھی اس کے قریب تشریف فرما تھے۔ تو حضرت امیر حمزہ آئے اور آ کے کہا کہ بھتیجے خوش ہو جا، میں بدلہ لے کے آ گیا ہوں، خوش ہو جا، میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت آقا علیہ السلام فرماتے ہیں چاچا میں بدلے لینے تو نہیں آیا، ہائے ہائے میں بدلے لینے نہیں آیا۔ کہا بھتیجے میں تجھے خوش کر کے چھوڑوں گا آج، تو کیسے خوش ہوگا؟ اور میں کلمہ پڑھ لے چاچا، مجھے راضی کرنا ہے تو کلمہ پڑھ، راضی کرنا ہے تو کلمہ پڑھ۔ آپ نے کہا اچھا جے کلمہ پڑھنے سے راضی ہوتے ہیں تو لو پھر میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اب یہاں بات رک کے غور سے
ہم سارے غور کریں، ہم نے کبھی محبوب کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کیا ہے؟ کبھی کوئی عمل کیا ہو اور کہیں کہ یار کملی والا گنبد خضرا میں راضی ہو جائے؟ چاچے نے تو راضی کرنے کے لیے کلمہ پڑھ لیا، آج میں تجھے راضی کروں گا۔ تو کبھی کوشش کر کے دیکھیں، آج اس دنیا میں ہمت کر کے بندہ امتی دیکھے کہ میں اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، خدا کی عزت کی قسم حضور گنبد خضرا میں راضی ہو جائیں گے۔ لیکن ہم تو راضی کرتے ہیں دنیا کو، یہ بات پکی بات ہے۔ ہم تو راضی کرتے ہیں لوگوں کو، ہم تو راضی کرتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ خوش ہو جائیں۔ اور بھئی لوگوں کو چھوڑیں، لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے۔ لوگوں کو راضی کرتے کرتے تو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گرامی قدر ٹائم مختصر ہے، سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں جام شہادت نوش کرنے والے 70 صحابہ اکرام میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک اور کربناک شہادت ہے۔ اس حوالے سے کہ آپ کا مسلح کیا گیا، مسلح کہتے ہیں ناک بھی کاٹا گیا، کان بھی کاٹے گئے، ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی گئیں، پاؤں کی انگلیاں کاٹی گئیں، جسم کو سینے کو چیر کے کلیجہ نکالا گیا، جگر کو چبایا گیا۔ تو یہاں تک ظلم و ستم کرنے کے بعد جب آپ کے جسم اطہر کی تلاش کے لیے صحابہ آئے اور آقا علیہ السلام نے دیکھا چاچے کی صورتحال کو، تو آقا علیہ السلام اتنے غم زدہ ہوئے اور صحابہ کہتے ہیں اتنا روتا ہم نے آج تک نبی کو نہیں دیکھا، جو حضرت امیر حمزہ کی میت اور آپ کے جسد اطہر پہ کھڑے ہو کے حضور رو رہے تھے، اور آقا علیہ السلام فرما رہے تھے اگر آج اتنے قریشی آ جائیں تو میں ان کا اتنا مسلح کر دوں۔ اسی وقت اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ محبوب اگر انہوں نے مصیبت پہنچائی ہے تو آپ نے بھی ان کو دکھ پہنچایا ہے، صبر کر لیں، اللہ صابروں کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا میں نے صبر کر لیا۔ اب جب آپ کے جسم اطہر پہ کپڑا ڈالا گیا تو بہنیں ہی ہوتی ہیں جی، ہم آپ کی ہمشیرہ آقا علیہ السلام کی پھپھو جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ جب میدان احد میں آئیں اور آپ نے کہا پتہ چلا کہ میرا بھائی شہید ہو گیا، اور کہا کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں، جب آپ میت کے قریب آئیں کپڑا ڈالا ہوا تھا، اتنا قریب تھا کہ کپڑا اٹھا لیتی، پیچھے سے آقا علیہ السلام نے آواز دی پھپھو جان رک جائیں، پھپھو جان رک جائیں۔ تو جب دیکھا پیچھے مڑ کے، ایمان کیسے لے کے آنا ہے، حضور کی اطاعت فرما برداری۔ اب یہ اتنی سچویشن خراب تھی کہ وہ بہن دیکھ لے زخم کہاں کہاں ہے میرے ویر کو، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت نرم دل ہوتی ہے، کہیں دیکھے گی ناک کٹا، ہاتھ کٹے، ناک کان کٹے تو یہ کہیں واویلا نہ کرے، کہیں سر نہ پیٹے، آوازیں بلند نہ کرے۔ تو جیسے ہی دیکھا مڑ کے کہا پھپھو جان صبر کریں، اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ تو آقا علیہ السلام سے عرض کی کہ میں دیکھ نہیں سکتی اپنے بھائی کو، تو فرمایا پھپھو دیکھ سکتی ہیں لیکن صبر کریں۔ فرمایا کہ حضور میں اس انداز سے دیکھوں گی، قیامت تک صبر کرنے والی ناز کریں گی کہ اس حالت میں ویر کو دیکھا ہے، اور پھر ناز کیا ہے کہ صفیہ نے ویر پر ماتم نہیں صبر کر کے دکھایا ہے، اور قیامت تک لوگ مثال دیں گے کہ صبر کرنے والی صفیہ ہے جس نے اس حالت میں ویر کو دیکھا اور ہائے وائے نہیں کی جی۔ تو اسی لیے کسی نے کیا خوب فرمایا کہ گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا ہے، گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا ہے، لا کے توڑ نبھانیاں اوکھیاں نے، یہ اوکھا کام ہے۔ حضرت بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں چلیا عشق نبھاؤنا اوکھا ہے، چلیا عشق نبھاؤنا اوکھا، کسے نو یار بناؤنا اوکھا جی، کسے نو یار بناؤنا اوکھا۔ پیار پیار تے ہر کوئی آکھے، پیار پا کے نبھانا اوکھا ہے، ہر کوئی
دکھ سن کے ہس لیندا او کسے دا درد ونڈاونا اوکھا ہے، کسے دا درد ونڈاونا اوکھا۔ تو یہ حضرت بابا بلے شاہ سرکار نے واضح طور پہ بیان کر دیا۔ آج ہماری بھی صورتحال یہ ہے کہ بندہ کہے میں عاشق رسول، میں مومن، پتہ اس وقت لگتا ہے جب جان پہ بنی ہو، جب پتہ ہو FIR کاٹی جائے گی تو پھر جناب اندر بڑھ جائے بندہ، جی پتہ اس وقت لگتا ہے کہ جی لگیاں نبھاؤنیاں اوکھیاں نے، جی یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دیا۔ تو علامہ نے بھی یہ کہا تھا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، زبان سے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ کیا حاصل، نگاہ ہو دل مسلمان نہیں تو کیا حاصل ہے۔ وہ زبان سے یہ نعرے بندہ لگاتا رہے، محفل پہ جا کے بریانی پلاؤ کھا کے تے ہاتھ چوک کے نعرے بھی لاؤندا رہے، لیکن جب مارے کھانے کی باری ہے نہیں نہیں جی چھڈو برا کی کرنا ہے، تو پھر جناب علی وہ سمجھ لے کہ میں کامل مومن نہیں، کامل مومن دیکھنا ہے تو صحابہ کی زندگیوں کو دیکھنا پڑے گا۔ اب میں احد کے مقام پہ ایک اور 2 مثالیں دیتا ہوں۔ حضرت حمنہ بنت حبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینے کے راستے میں کھڑی ہیں استقبال کے لیے کہ واپس آ رہے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو بچ گئے۔ 1000 تھے، 1000 میں سے 700 پکے مومن تھے، 300 منافق تھے۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق رئیس المنافق تھا، اس نے جنگ ہوتے ہی 300 بندوں کو بھگا دیا، اور اس کی وجہ سے معاملہ خراب ہوا منافقوں کی وجہ سے احد میں۔ تو بہرحال یہ 700 بندے تھے کامل مومن۔ اب گرامی قدر ذرا توجہ طلب بات ہے، حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راستے میں کھڑی ہیں اور آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئے۔ عورت بڑی نرم دل ہوتی ہے، لیکن آئیں دیکھیں صحابہ اکرام کا جذبہ تو وراء الورا ہے، میرے نبی کی صحابیہ غلاموں کا بھی بڑا جذبہ وراء الورا تھا۔ حضرت حمنہ کھڑی ہیں تو آقا علیہ السلام نے آتے ہی فرمایا حمنہ اللہ سے اجر طلب کرو، اللہ سے اجر طلب کرو۔ کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا کہ تیرا باپ شہید ہو گیا ہے، تیرا باپ شہید ہو گیا ہے۔ تو آپ نے اللہ سے اجر اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ حمنہ اللہ سے اجر طلب کرو۔ کہا حضور اب کیا مصیبت آ گئی؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا حمنہ تیرا بھائی عبداللہ بن جہش بھی شہید ہو گیا ہے۔ پھر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اللہ سے امان، اللہ سے اجر طلب کیا۔ اور اب تیسری باری آئی نا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حمنہ اللہ سے اجر طلب کرو۔ چونک کے کہا حضور اب کیا مصیبت آ گئی؟ فرمایا تیرا شوہر مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گیا ہے، مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گیا۔ اب جب شوہر کی بات آئی تو حضرت حمنہ نے آہ بھری، ٹھنڈی سانس لی اور پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی کی بات بتائی، باپ کی بات بتائی، حمنہ تو نے اتنی لمبی آہ نہیں بھری، اب کیا ہوا؟ خامد کی باری آئی تو بڑی لمبی سانس لی ہے۔ تو حمنہ کہتی ہوں حضور میں نے اپنے لیے نہیں، مصعب کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، یتیم ہو گئے اس کے بچے، اس کا کون وارث ہوگا، اس لیے میں نے آہ بھری ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے دستے مبارک اٹھائے، شہدائے احد کے لیے بھی دعا کی، مصعب بن عمیر کے لیے بھی دعا کی، اور کہا حمنہ کے مصعب بن عمیر کے یتیم بچوں کے لیے بھی میرے نبی نے دعائے خیر فرمائی۔ یہ صبر تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا میدان احد میں۔ گرامی قدر احد والوں کا مقام آپ سنیں تو آشش کر اٹھیں۔ یہ تو احد والے ہیں نا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو مدینے سے 3 میل دور آپ مسجد نبی شریف سے پیچھے مڑ کے دیکھیں تو پہاڑ سامنے نظر آتا ہے، جو گئے ہیں ان کو پتہ ہے سامنے احد نظر آتا ہے، لگتا ہے جیسے قریب ہی ہے لیکن 3 میل دور ہے احد پہاڑ۔ حضور فرماتے ہیں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ حضور کا عاشق پہاڑ ہے احد، اور احد کے دامن میں 70 صحابہ، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت تک اگر کوئی میرا امتی احد میں جائے
اور ان شہداء کو سلام کرے تو قیامت تک یہ سلام کا جواب دیتے رہے. یہ پکی بات ہے اور بڑے لوگوں نے آزما کے دیکھا ہے. سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ 70 شہداء تشریف فرما ہیں، لیکن اگر کوئی منت مان کے حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں عرض کر دے تو اللہ پوری فرما دیتا ہے. یہ کمال ہے صحابہ اکرام کا. بہرحال قبیلہ بنو دینار کی ایک بی بی. اب دیکھیں ایمان کیسا ہونا چاہیے اور ایمان کا معیار کیسا ہونا چاہیے. یہ نہیں بچوں کا کیا بنے گا، وہ کاروبار کا کیا بنے گا، ان کا کیا بنے گا. ہم نے معیار صحابہ اکرام کا دیکھنا ہے. غزوہ احد میں بنو دینار کی ایک بی بی وہ راستے میں کھڑی ہے اور بار بار آنے والوں سے پوچھتی ہے بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے. یہ منافقوں نے خبر مشہور کر دی تھی کہ معاذ اللہ حضور شہید ہو گئے. آقا علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور اسی کشمکش میں وہ بی بی دوڑی آئی مدینے سے اور راستے میں کھڑی ہوگی. آگے سے صحابہ آ رہے ہیں. کسی نے کہا بی بی تو محبوب کا پوچھتی ہے، تیرا خاوند شہید ہو گیا، تیرے سر کا تاج، تیرا سر کا سائیں دنیا سے چلا گیا. اب بی بی نے کہا اس کو چھوڑ، مجھے بتا میرے نبی کا کیا مقال ہے. اب اتنی بات ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صحابی آئے. انہوں نے آ کے فرمایا بی بی تو نبی کا پوچھ رہی ہے، تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے بتاؤ نبی کا کیا حال ہے. تھوڑی آگے چلی. کسی نے کہا پتر بڑا سہارا ہوتے ہیں، بی بی تیرا پتر بھی شہید ہو گیا. بی بی نے ذرا بھی دکھ بھرا سانس نہیں لیا. کہا سب کو چھوڑو، مجھے بتاؤ نبی کا کیا حال ہے، حضور کا کیا حال ہے، حضور کا کیا حال ہے. قومی ترانے کے خالق جناب علی منٹو پارک میں سوئے ہوئے حفیظ جلندری نے بڑا خوب فرمایا تھا کہ نہ بھائی کا، نہ بھائی کا، نہ بیٹے کا، نہ شوہر کا خیال آئے گا. میرے محبوب ہیں کیسے یہی لب پہ سوالا. یہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. جی تو یہ معیار ہے ایمان کا. شوہر شہید ہو گیا، خاوند شہید ہو گیا، باپ شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، لیکن بالکل بھی وہ فکر مند نہیں ہوئی بی بی. آج تو چھوٹی سی موت واقع ہو جائے بندہ فرض ہی چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. جی اتنا غم میں مگن ہو جاتا ہے بندہ، اللہ رسول کی حکم ہی توڑ دیتا ہے. لیکن دیکھیں اتنی میتیں ہو گئیں پھر بھی زبان پہ ایک ہی سوال ہے، چھوڑو ان کو حضور کا بتاؤ. تو جب تھوڑا سا قریب گئی تو آگے صحابی نے کہا بی بی وہ دیکھ حضور سواری پہ تشریف فرما ہے، تجھے تسلی ہو جائے سواری پہ تشریف فرما ہے. جب بی بی قریب گئی اور کریم آقا علیہ السلام کا ایک طرف سے رخسار مبارک دیکھا، جب رخسار مبارک دیکھا اسی وقت اس بی بی کی زبان سے یہ جملہ نکل آیا کہ سونیا تو خیر نالے تے پھر ساریاں ہی خیران. یہ عربی کا جملہ اس کا ترجمہ ہے. لن یتجلی لک کہ محبوب آپ ہیں تو پھر ساری مصیبتیں ختم ہیں، آپ ہیں تو پھر مصیبتیں کس چیز کی. یہ ہے معیار ایمان کا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا. گرامی قدر غزوہ احد میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، میں نے ابتداءً عرض کیا، شکست نہیں ہوئی، نقصان ہوا مسلمانوں کا بڑا. شکست وہ ہوتی ہے اگر مشرکین مکے سے آئے تھے اور وہ حملہ کر کے مدینے پہ قابض ہو جاتے تب جا کے ان کو کامیابی ہوتی. لیکن یہاں پہ میرے کریم آقا علیہ السلام محبوب علیہ السلام کے حکم کی
تھوڑی سی حکم عدولی وہ بھی منافقوں کی وجہ سے چند مسلمانوں نے کر لی تو اللہ رب العزت جل شانہ نے پھر ان کا روب طاری کر دیا، جس کی وجہ سے یہ 70 صاحب شہید کیے گئے۔ گرامی قدر، غزوہ احد میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، فرما برداری اور تابع داری یہ کمال ایمان ہے، اور ایمان کا اعلیٰ ترین حصہ ہے۔ اگر لوگ اپنی خواہشات کے مطابق ایمان کو اپنانا چاہیں تو کبھی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ کمال ایمان کے لیے شرط یہ ہے کہ جو محبوب نے کہہ دیا تو پھر کہہ دیا ہے جی۔ علامہ اقبال نے یہ کیا خوب فرمایا تھا کہ مغز قرآن روح ایمان، جی مغز قرآن روح ایمان، جان دی ہست حب رحمت للعالمین۔ جی ساری کائنات کی روح اور ایمان کی روح میرے محبوب علیہ السلام کی محبت ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اگر بندہ اپنے کاروبار کو فوقیت دیتا ہے، اولاد کو فوقیت دیتا ہے، والدین کو فوقیت دیتا ہے، رشتہ داروں کو فوقیت دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں حضور کے حکموں کی حکم عدولی کرتا ہے تو پھر سمجھ لے وہ پکا مومن نہیں۔ پکا مومن اس وقت ہی ہوگا سارا کچھ لٹ جائے میرا یار راضی ہو جائے۔ اسی لیے تو آقا اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کیا خوب فرمایا تھا، انہیں جانا، جی انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، پھر نہ رکھا غیر سے کام۔ تو یہ ساری صورتحال صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں کما حق نظر آتی تھی، اور اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان ایسے لے کے آؤ جیسے میرے نبی کے یار لے کے آئے ہیں۔ جی ایمان ایسے لے کے آؤ، نبی کے ناموس کی بات ہو، نبی کی عزت کی بات ہو، اسلام کی عزت کی بات ہو تو پھر صحابہ اکرام اپنے گھر بار نہیں دیکھتے، ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے میرے محبوب کے حکم کو سامنے رکھتے ہیں۔ جی جب حضرت امیر حمزہ شہید کیے گئے تھے وہ حالت جنب میں، یعنی ان پہ غسل واجب تھا، اور شہید کے لیے حکم یہ ہے کہ جس حالت میں شہید ہو اسی حالت میں ان کو تدفین کر دیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل اس وجہ سے کہ وہ جنبی تھے، اللہ رب العزت کے فرشتوں نے دیا غسل دیا، اور پھر اس حالت میں ان 70 میں سے صرف حضرت امیر حمزہ کو سید الشہداء کا ٹائٹل ملا، یہ شہداء کے سردار ہیں۔ اور گرامی قدر ان ساری باتوں کو بیان کرنے کا لب لباب اور حاصل یہی تھا کہ ہم ایمان کو، اپنے ایمان کو دیکھیں، کیا ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان کے معیار کے مطابق ہے یا نہیں۔ بڑا سوکھا سا طریقہ ہے، بڑا آسان سا طریقہ ہے، ہم اپنی مرضی کرتے ہیں یا اللہ رسول کی مرضی کرتے ہیں؟ جی تو وہ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے، سوکھا سا طریقہ ہے، اگر کریم آقا کا ذکر آئے ادھر کھچ پڑے نا مدینے کی طرف پھر سمجھ تو پکا مومن ہے، کھچ نہ پڑے تو پھر سمجھ ہے کوئی مسئلہ، ادھر کھچ کا مسئلہ ہے، ادھر جو ہے یہ اندر ہی مفتی بیٹھا ہوا ہے، کسی سے فتویٰ لینے کی بھی ضرورت نہیں، ہر بندے کے اندر مفتی ہے۔ اور جب ذات مصطفیٰ کی بات آئے، جب حضور کے ناموس کی بات آئے، جب عزت رسول کی بات آئے، جب اسلام کی بات آئے، اگر تیرے اندر غیرت ایمانی جاگ جائے تو پھر سمجھ میں مومن ہوں۔ اگر کہے نہیں خیر صلی اللہ چھوڑو پرا کوئی گال نہیں، آئی کردہ رہے تو پھر سمجھ کوئی ہے مسئلہ، جی اپنی فکر کر لے، ایمان کو کامل کر لے کہ محمد سے ایسے نہیں علامہ نے کہا تھا، علامہ نے یہ نچوڑ نکال دیا تھا، لوگوں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لیکن وفا غیر مشروط ہو، وفا غیر مشروط ہو اور محبت لامحدود ہو، یہ محبت کی کوئی حد نہیں، یہاں سے ہے تو یہاں تک، اتنی ہے تو اتنی ہے، یہ محبتیں جو ہیں والدین کی، بیوی کی، بچوں کی، مال کی، ان کی حد ہے،
ان کے حدود و قیود ہیں، اتنی ہے تو اتنی ہے، اتنی والدین ہے، اتنی باپ ہے، اتنی بیوی ہے، اتنا کاروبار ہے، یہ ساری محبتیں علیحدہ نوعیت کی ہیں۔ لیکن جب کملی والے کی باری آئی تو پھر کوئی حد نہیں، پھر کوئی شرط نہیں، پھر لامحدود ہے اور غیر مشروط ہے۔ تو جب یہ بات ہوگی تو گرامی قدر پھر دنیا میں بھی عافیت ہے، پھر قبر میں بھی عافیت ہے، پھر حشر میں بھی عافیت ہے، اور پھر پل صراط میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اشارہ ہوگا، اور پھر جب سارے لوگ پیاس سے بلک رہے ہوں گے، یار ان ہاتھوں سے حوض کوثر پلائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ محبت پکی ہو، دوگلی محبت نہ ہو، ڈاما ڈول بندہ نہ ہو، ہیں جی، ڈر نہ ہو، فکر نہ ہو، بس جب آ گئی بات تو پھر آ گئی، پھر جب بات کر لیا تو پھر کر لی، پھر کسی سے ڈرنے کی بات نہیں، بس سب سے آگے میرے نبی کا حکم ہے، سب سے آگے حضور کی محبت ہے، سب سے آگے حضور کی چاہت ہے۔ اگر کوئی درمیان میں آ جائے، چاہے رشتہ دار ہے، چاہے عزیز ہے، ہزاروں مثالیں ہیں حدیث پاک میں، لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ کس طرح تھا اور کس طرح ہو گیا۔ کسی نے جناب علی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واحد صحابی ہیں جنتی عشرہ مبشرہ میں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے تیر انداز تھے، تیر پھینک رہے تھے احد میں، تو آقا علیہ السلام فرما رہے تھے کہ ارمی بی ابی کا و امی کا، اور سعد تیر پھینک پھینک تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو، تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو۔ یہ واحد صحابی ہیں، 1,24,000 صحابہ کم و بیش، ان سب نے جب بھی بات کی یہی کہا، فدا کا ابی و امی، حضور ساڈے ماں پیو تواڈے دے قربان۔ لیکن سرکار نے صرف سعد بن ابی وقاص کو کہا کہ سعد تیر پھینک تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو، اور حضور خود تیر دیتے تھے۔ اور یہی تھے، یا حضرت زبیر تھے، ان کی اماں جان ایمان نہیں لے کے آئی تھی، وہ ایمان والی نہیں تھی، تو انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی۔ کیا معیار ہے ایمان کا جی؟ اسی لیے کہا کہ جب والدین شریعت کے خلاف آرڈر کریں تو اس کو نہیں مانا جائے گا، باقی ہر چیز کو مانا جائے گا۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، ان کی والدہ ایمان نہیں لے کے آئی اور انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی، پتر کلمہ چھوڑ دے ورنہ میں ایسے ہی مر جاؤں گی، ساری زندگی تجھے لوگ تانے دیں گے، یہ ماں کا قاتل ہے۔ تو آپ نے فرمایا اماں کھا پی لے، ایسا لائیاں ہیں تو توڑ بھی نبھاؤنیاں نے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا تو چل کوئی نہیں یہ اماں ہے، اور چل کوئی نہیں یہ ابا ہے۔ حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ کے والد، یہ فتح مکہ والے دن ایمان لے کے آئے، لیکن اس سے پہلے ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے نکاح میں ہیں، اور جب یہ آئے ملنے کے لیے، ابو سفیان مشرک تھے، جب گھر میں آئے تو آقا علیہ السلام کا بستر مبارک بچھا ہوا تھا، اس نے ارادہ کیا بیٹھنے کا، کہا ابا 1 منٹ ٹھہر جا، 1 منٹ ٹھہر جا، بستر اٹھا لیا، بستر اٹھا لیا، کہا اب بیٹھ، کہا بیٹی تو نے یہ کیا کیا؟ میں تیرا والد ہوں، میرے لیے بستر بچھا تھا اور میں بیٹھ جاتا تو کیا حرج تھا؟ کہا ابا تو مشرک ہے، تو پلیت ہے، میرے نبی پاک کا یہ بستر ہے۔ جی آج کل کوئی ہوتا تو کہتا نہیں یار ابا ہے، انسانیت کا درس دیتے، انسانیت کا تقاضا یہ تھا، بھئی انسانیت کا تقاضا یہ، تیرا والد ہے اس کی عزت کرو۔ بڑے لوگ آج درس دیتے پھرتے نظر آتے ہیں، یہ تیرا والد ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا، ام حبیبہ نے کہا ابا جی تو مشرک ہو اور تو پلیت ہے، اور یہ بستر عرشوں پہ جانے والے کا ہے، یہ بستر پاک ہے، لہذا پلیت بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ لوگوں کو بتا دیا چاہے والدی کیوں نہ ہو، جب حضور کی عزت کی بات آئی ہے تو پھر کوئی لحاظ نہیں، کوئی خیال نہیں رشتے کا۔ تو اماں نے کہا آخری بات، اماں نے کہا مان جا بیٹا، تو کہا اماں یہ تو نہیں ہو سکتا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، اب غشی کے دورے پڑنے شروع ہو گئے، کبھی اماں بھی ہوش ہوتی ہے، کبھی ہوش آتی ہے، تو جب ہوش آتی ہے کہا میں مر جاؤں گی، بیٹا چھوڑ دے کلمہ۔ تو آپ نے کہا اماں قصہ مختصر، تیری جیسی 1000 مائیں ہونا، ایسے ہی تڑپ تڑپ کے مر جائیں، میں یار کا دامن نہیں چھوڑنے والا۔ جی
آج کوئی سیکولر ہوتا، آج کل کوئی پڑھا لکھا کالج کا جس کو صرف دنیا کا ہی نشہ ہوتا اور یہ روشن خیالی کا درس دینے والا ہوتا، کہتا یار یہ کیا کر دیا انہوں نے، ماں کو مار دیا، ماں کی بات مان لیتے تو کیا تھا، یہ تھا وہ تھا۔ بھئی صحابہ کرام نے یہ ایمان کا، یہ ایسے تو نہیں ان کو اللہ رب العزت نے یہ بنا دیا، ہمارے لیے رول ماڈل بنا دیا۔ اگر ایمان حاصل کرنا چاہتے ہو تو صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو، انہوں نے کیسے ایمان حاصل کیا۔ تو آئیں آج لمحہ فکریہ ہے، آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی، بجائے اس کے کہ ان لوگوں کی باتوں میں آئیں جو انسانیت کا درس دیتے ہمیں گاہے بگاہے نظر آتے ہیں اور ابھی نظر آئیں گے، قربانی سے پہلے بڑے بڑے انسانیت کا درس دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور یار کیا ضرورت ہے اتنی مہنگی قربانی لینے کی، اتنی خیرات کر دو، اتنے غریبوں کے جو ہے وہ بچیوں کے نکاح ہو جائیں گے، اتنے مہنگے جانور تم لے رہے ہو، یہ بڑا درس دینے والے نظر آئیں گے، لیکن انہیں اس بات کی خبر نہیں ہوتی، اپنے پاس 1.5 2 لاکھ کے موبائل ہوتے ہیں، اس وقت انسانیت یاد نہیں آتی، لیکن جب اسلام کی بات آئے تو پھر بڑے انسانیت کے علمدار اجاگر اور نظر آتے ہیں، یہ انسانیت ہے، یہ ہے فلان ہے۔ بہرحال یہ باتیں ساری ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، اتنی بات ذہن میں رہ جائے، گل ساری سرکار دیے، اور جو حضور کا حکم ہے ہماری جان بھی چلی جائے سب سے پہلے میرے نبی کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔